یہ چار چیزیں ایسی اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناں میں بھی لکھا کہ یہ چار نعمتوں کا روزانہ شکر ادا کرو۔ دوستوں میں یہ نہیں بول رہا کہ تم 1 گھنٹہ بیٹھ کے عبادت کرو، میں بول رہا چلتے پھرتے بول رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ تم مسلح پہ چلے، تو بس ٹائم نہیں، میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو بولو اب زبان سے اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے رزق اپنے، اس کے بعد دیکھو کبھی تمہارا رزق رکے گا نہیں۔ ایون اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا جس سے میری ولایت مولا علی ہے، بولنے میں کیا جا رہا؟ آر یو لوزنگ اینی تھنگ؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ چار کے بعد رزق کے لیے، صحت کے لیے، عزت کے لیے مانگ لیا، اس کے یہ ساری مانگ رہے، اور اس کے بعد بھی اگر پرابلم آ رہا تو چیک کرو کہ کہیں تمہارے والدین کے ساتھ تمہارے ٹرمز تو نہیں خراب تو نہیں۔ اگر والدین کے ساتھ ٹرمز خراب ہے تو سمجھو تمہارا کام ہوگا، کچھ ہونے والا نہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے بلا ناغہ ان سے بات کرو۔ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں امریکہ ہی کہ صبح شام آفس جانے سے پہلے باپ کو فون کرتے، ماں سے بات کرتے، when they come back from office رات میں سونے سے پہلے پھر ماں باپ سے بات کرتے، ویکنڈز پہ جاتے ہیں ملاقات کرتے، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، لیکن کانٹیکٹ میں مسلسل ہے، ہر وقت یہ بولتے رہتے کہ آپ دعا کریں، اور یہ آزمائی ہوئی بات کہ ماں کی دعا ایسا جاتی ہے، اگر زندہ ہے تو بہت اچھا، مرنے کے بعد کسی کے ماں مر کے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، باپ 20 بھول گئے، اب کون یاد کرے، کس کو یاد ہے، اتنا بیزی ہے ہمارے گاؤں میں، یہ ڈیزاسٹر ہے تمہاری لائف، تکلیف ہے۔ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ ہیں، ان کی دعا تمہارے ساتھ ہے، یہ ایک ایسی پرسنالٹیز ہیں یہ دونوں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی جن کی دعا اپنی اولاد کے لیے لگتی ہے، مرنے کے بعد جب بھی اپنے باپ کی گریو پہ جانا سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ، ماں کی گریو پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ، اور بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ تجھے میری ماں کا واسطہ، میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا ہے۔ وہ شخص نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ میں بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گر گیا، اللہ کے رسول آپ میری مدد کرو، آپ دعا کرو۔ بولے تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا مر گئے، کہا ان کی لحد پہ جا، کہا لحد بھی نہیں دور ہے، میں نہیں جا سکتا، کا نشان بنا، ایک باکس بنا، تصور کر تیرے باپ کی لحد ہے، تیری ماں کی لحد، وہاں یہ دعا کر ہمارا واسطہ دے کے اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کے کہ اللہ میری دعا کو تیری دعا قبول۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، والدین کی ریسپیکٹ، والدین کی دعا ایک طرف، امام کے بعد اگر کسی کی دعا لگتی ہے تو تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی۔ یہ جب بھی لائف میں کوئی آبسٹیکل آئے، ماں باپ زندہ ہے تو جا کے ڈائریکٹ بولو کہ آپ دعا کر دو، اگر ماں باپ مر گئے تو ان کی لحد پہ جا کے ڈیلی اپنے جو ماں باپ مر جاتے ہیں ان کے لیے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک تحفہ ضرور دے، گفٹ ضرور دے، لازم دینا۔ کیوں دینا لازم؟ اس لیے کہ اس سے تمہارا رشتہ ملا ہوا رہے گا، جو تمہاری ریلیشن شپ ہے اپنی ماں باپ سے وہ ملی بھی رہے گی۔ اگر تم نے کیا، اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو مرنے کے بعد ایک سٹیج ایسا آتا، اگر اولاد بھول جائے ماں باپ کو، بھول جائے، وہ لوگ وہاں سے آنکھ کر دیں گے آپ کو۔ اس لیے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پرابلم نیچے جانے کے بعد اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ جائے، اس سے ان کے حق میں جاؤ، ہفتے میں ایک دن جاؤ لیکن جاؤ، مہینے میں ایک دن جاؤ لیکن جاؤ، جا کے ان کے گریو پہ بیٹھ کے دعا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پورا ایک مہینہ، ایک ہفتہ تمہارا پیسفل گزرے تو تمہارا اوپر فرض ہے کہ تمہارے والدین کے لیے تم کام کرو۔ جتنا انسان اپنے ماں باپ کے حق میں کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ آنے والی کتنی ایسی بلائیں، کتنی ایسی مصیبتیں جو ٹل جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کی۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا جو نعمت ہے وہ تمہارے والدین، ربیان صغیرہ کا کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کر۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کر، اور جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔